رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس خطبے میں پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی اہمیت سے متعلق بہت تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے۔ اس وقت کی نشست میں پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ مکمل خطبہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، اور رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کا تاکہ ہمیں اندازہ ہو، اور پھر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان مبارک ارشادات کی روشنی میں ہم اپنا رمضان المبارک کا مہینہ گزار لیں۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے متعلقہ اپنے اس خطبے میں کل 10 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو ایک بڑا عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، اور ایک بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اور اس کے بابرکت ہونے کو آپ نے اس طرح سے ذکر فرمایا کہ اس کے بابرکت ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس میں ایک رات آئے گی، اس ایک رات کی عبادت کرنا ایسا ہے جیسا کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بندے نے عبادت کر لی۔ برکت ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے وقت میں زیادہ فائدہ حاصل کر لے، مختصر وقت میں زیادہ کچھ کما لے، اس کے مال میں بڑی برکت ہو گئی ہے۔ آج تو بڑی برکت ہو گئی ہے کاروبار میں، روزانہ دہاڑی لگتی تھی 5000 کی، 10000 کی، آج دہاڑی لگی ہے 50,000 کی، تو آدمی کہے گا آج کا دن تو بہت ہی بابرکت گزرا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ مبارک کی برکت بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک رات کی عبادت اگر پالو گے تو ایسا ہے جیسا کہ 1000 مہینوں کی عبادت تم نے کر لی ہے۔ یہ ہے اس کی برکت۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیے کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، کہ اللہ پاک نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا ہے، یعنی صبح سے لے کر شام تک کھانے سے، پینے سے اور جنسی خواہشات سے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہر بالغ مرد پر، مقیم پر، عورت پر جو کہ شرعاً معذور نہ ہو، اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ ہاں، مسافر کو، مریض کو رخصت دی ہے، اور وہ عورت جو معذور ہو نماز پڑھنے سے اسے بھی روزے کی رخصت دی ہے۔ باقی ہر شخص پر اس روزے کی ادائیگی کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ اگر اس فریضے میں کوئی کوتاہی کرتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ساری زندگی بھی وہ روزے رکھتا رہے، ساری زندگی بھی وہ روزے رکھتا رہے، تو رمضان المبارک کے ایک روزے کے چھوٹے ہوئے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو تب بھی اس ایک روزے کا ثواب نہیں حاصل کر سکے گا۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے دن کے روزے کو فرمایا کہ اللہ نے فرض قرار دیا، اور اسی کو سورۃ البقرہ کی اس آیت بینہ میں ارشاد فرمایا، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ صیام کا معنی رکنا ہے، کہ اپنے آپ کو اس وقت میں جائز چیزوں سے، کھانے سے، پینے سے اور جنسی خواہشات سے جو کہ اس کے لیے جائز ہیں،
ان تمام جائز باتوں سے رک کر ناجائز باتوں سے رکنے کی مشق کرنی ہے، اس کا نام ہے روزہ۔ اور یہ روزہ صرف آپ پر نہیں ہے، فرمایا گزشتہ امتوں پر بھی اللہ نے اس کو فرض کیا ہے۔ اور کچھ امتیں تو ایسی آئی ہیں کہ پورا سال ان پر روزہ فرض رہا، ان کی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے اور نفسانی خواہشات میں بہت آگے بڑھ جانے کی وجہ سے اللہ نے پورا سال ان پر روزہ فرض رکھا، مگر اللہ پاک نے اس امت پر یہ احسان فرمایا ایام معدودات، پورا سال فرض نہیں ہے، 6 مہینے فرض نہیں ہے، 2 ماہ فرض نہیں ہے، صرف 1 مہینہ ہے، 29 دن یا 30 دن کا 1 مہینہ ہوگا۔ اس 1 مہینے میں آپ نے اتنی محنت کرنی ہے، اتنی محنت کرنی ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے پورا سال آپ کا تعلق اپنے اللہ سے قائم رہے۔ آدمی سال کے بعد اپنے کسی پیارے کسی عزیز کی دعوت کر دیتا ہے یا وہ آپ کی دعوت کر دیتا ہے تو چھوٹے ہوئے تعلق بحال ہو جاتے ہیں، اور جو بیچ میں نفرتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور جو بیچ میں دوریاں ہوتی ہیں وہ دوریاں قرب سے تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو اس مبارک مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ سے دوری ہوئی ہے، جو اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، جو اللہ تبارک تعالی سے ناراضگی ہے، اس ناراضگی کو رضامندی میں بدلا جائے اور اس دوری کو قرب میں تبدیل کرنے کی محنت کی جائے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالی نے اس ماہ مبارک کے دن کے روزے کو تمہارے لیے فرض قرار دیا ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اور رات کا قیام یعنی نماز تراویح کا قیام اللہ تبارک تعالی نے اسے اضافی عبادت قرار دیا ہے۔ یہ فرض سے ہٹ کر ایک اور اضافی عبادت ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے اور مہربانیوں والا مہینہ ہے اور اللہ کی طرف سے برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس برکتوں والے مہینے میں، رحمتوں والے مہینے میں اللہ نے ایک عبادت کو زیادہ کر دیا، اور صرف زیادہ نہیں کر دیا بلکہ اللہ تبارک تعالی نے عبادت کی قیمت کو بڑھا دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو آدمی رمضان المبارک میں ایک نفلی عمل کرے گا وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے غیر رمضان میں فرض نماز ادا کی، اتنا ثواب ہے جیسا اس نے غیر رمضان میں فریضہ ادا کیا۔ گویا کہ رمضان میں نفلی صدقہ اس کی قیمت بڑھ گئی، نماز اس کی قیمت بڑھ گئی، تلاوت اس کا ثواب بڑھ گیا، ہر شے کا ثواب بڑھ گیا، ہر چیز کا ثواب بڑھ گیا، ثواب میں اللہ نے اضافہ کر دیا۔ اور فرمایا کہ جو شخص اس مبارک مہینے میں ایک فریضہ ادا کرے گا، ایک فرض کو ادا کرے گا، فرض زکوٰۃ ادا کرے گا، فرض نماز ادا کرے گا اور کوئی فریضہ ادا کرے گا، ایسا ہے جیسا کہ اس نے غیر رمضان میں 70 فرضوں کو ادا کیا۔ فرضوں کی قیمت بھی بڑھا دی، نفلوں کی قیمت بھی بڑھا دی، نیکیوں کی قیمت بڑھا دی، اور ادھر سے رحمتوں کا فیضان بھی شروع کر دیا، ادھر سے قیمتیں بھی بڑھا دی، اعمال کی قیمتیں بڑھا دی، اور اپنی طرف سے رحمتوں کا بھی فیضان شروع ہو گیا۔ پھر پانچویں بات ارشاد فرمائی پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا شہر الصبر، رمضان صبر کا مہینہ ہے، رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ زبان پر بری بات آئی صبر کر لو، غصہ آیا صبر کر لو، گالی آئی صبر کر لو، اور اپنے ملازم کو ڈانٹنے کے دل میں جذبات پیدا ہوئے صبر کر لو، اس لیے کہ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور فرمایا کہ صبر کا ثواب تو جنت ہے۔
یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب تو اللہ کے نزدیک جنت ہی ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، ہمیں تحمل سکھاتا ہے، ہمیں بردباری سکھاتا ہے۔ یوں صاف صاف آپ نے ارشاد فرمایا، اگر اس مہینے میں آپ کے پاس کوئی آدمی آئے لڑائی کرنے کے لیے، الجھنے کے لیے، گالی دینے کے لیے، برا بلا کہنے کے لیے آپ کے پاس کوئی آئے، تم صبر کر لو اور تم یہ کہو کہ میں تو روزہ دار، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ روزہ صرف کھانے اور پینے اور جنسی خواہشات سے رکنے کا نام نہیں ہے، صبر ہے۔ آنکھ کا بھی روزہ صبر، بد نظری اور آنکھ اٹھی غلط چیز کی طرف صبر کرنا، صبر کا مطلب روک لینا۔ آنکھ کو بد نظری سے روک لیا، زبان کو بے حیائی سے روک لیا، زبان کو جھوٹ بولنے سے روک لیا، زبان کو غیبت کرنے سے روک لیا، زبان کو چغل خوری کرنے سے روک لیا، کانوں کو بے حیائی کی بات سننے سے روک لیا، ہاتھوں کو ظلم کرنے سے روک لیا، پیروں کو گناہ کی طرف چل کر جانے سے روک لیا۔ یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کی مراد ہے کہ شہر الصبر، کہ یہ مہینہ صبر کا ہے۔ چھٹی بات آپ نے ارشاد فرمائی شہر المواسات، یہ مسلمانوں کے ساتھ غم خاری کا مہینہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردیوں کا مہینہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ایثار کا مہینہ ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی ضروریات کے خیال رکھنے کا مہینہ ہے۔ شہر المواسات، اپنے مسلمان بھائیوں کے رزق کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے۔ یا اللہ، ہم کیسے خیال رکھیں گے؟ ہم تو نہیں رکھ سکتے، ہم تو اپنے گھر سے کسی کو راشن نہیں دے سکتے، ہم تو کسی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، اور ہم تو جناب کسی کے ساتھ مالی امداد نہیں کر سکتے۔ بڑی مشکل سے اپنے کپڑے بنوائے، بچوں کے کپڑے بنوائے، اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا جواب دلوا دیا، جواب دلوا دیا، جو تمہارے دل میں خیال آیا اس کا جواب دے دیا۔ فرمایا یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو وہ قصہ ختم ہو گیا، میں کیسے دوں گا؟ جب پورا سال جس رزق پر آپ گزر بسر کرتے ہیں وہ رزق دگنا کر دیا گیا، اور جس رزق پر پورا سال آپ کی گزر بسر ہوتی ہے، جس لباس پر پورا سال گزر بسر ہوتی ہے، آپ کی اور آپ کے بچوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اللہ پاک کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ تمہارے رزق میں اللہ کی طرف سے اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ اضافہ اسٹاک کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اضافہ بینک بیلنس بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ اضافہ بینک بھرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اضافہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اضافہ لذتوں کو اڑانے کے لیے نہیں ہے، یہ اضافہ ناجائز جگہوں پر پیسہ بہانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اضافہ اس لیے کیا ہے، دو وجہوں سے یہ اضافہ ہوا ہے۔ نمبر ایک کہ یہ غمخاری کا مہینہ ہے، جو تمہارے پاس رزق میں اضافہ ہوا ہے اس اپنے اضافی رزق میں سے اپنے مسلمان بھائی کا خیال رکھو، اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، اپنے رشتہ دار کا خیال رکھو، اپنے سگے بھائی کو دیکھو، اپنی سگی بہن کو دیکھو، اپنے اقربا اور اعزاء کو دیکھو، کوئی حاجت مند اور ضرورت اگر ہے تو اپنے رزق میں سے اس کا بھی حصہ مقرر کر لو، اس لیے کہ یہ جو تمہیں دیا گیا ہے یہ تمہارا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہارے اوپر فضل فرمایا ہے، یہ اللہ نے تمہارے اوپر کرم فرمایا ہے، یہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان فرمایا ہے، اس لیے تمہارا رزق بڑھایا گیا ہے، خزانے کرنے کے لیے نہیں بڑھایا گیا،
اس لیے بڑھایا گیا ہے تاکہ دوسروں کا خیال رکھیں۔ نمبر 2، اس لیے رزق بڑھایا گیا ہے تاکہ آپ تھوڑے وقت میں اپنی ضرورت کو پورا کر لیں اور ضرورت کو پورا کرنے کے بعد باقی سارا کا سارا وقت اللہ کی عبادت میں صرف کریں۔ اگر رمضان کے علاوہ 8 گھنٹے میں آپ کا کام جو ہو جاتا تھا اور آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی، اس حدیث کے مطابق، اللہ پاک کے فیصلے کے مطابق، مجھے اور آپ کو اللہ کی بات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر 100% اطمینان اور اعتماد ہونا چاہیے۔ اللہ پر ہمیں توکل ہونا چاہیے کہ یہ جو رزق بڑا ہے، اب اس بڑے ہوئے رزق میں سے مجھے کیا کرنا ہے؟ جو 8 گھنٹے میں میری ضرورت پوری ہو رہی تھی، اب مطلب یہ ہوا کہ رزق دگنا ہو گیا، 4 گھنٹے میں اللہ میری ضرورت کو پورا کر دے گا، اور اب مجھے باقی 4 گھنٹے کہاں صرف کرنے ہیں؟ اللہ کی عبادت میں۔ یہاں تو 8 گھنٹے کے بجائے 12 گھنٹے کام ہوتا ہے، یہاں تو 12 کے بجائے 18 گھنٹے کام ہوتا ہے، یہاں تو 18 کے بجائے 24 گھنٹے کام ہوتا ہے۔ سیزن ہے، یہ سیزن کام کا سیزن نہیں ہے، یہ کاروبار کا سیزن نہیں ہے، یہ کمائی کا سیزن نہیں ہے، یہ پیسوں کے کمانے کا سیزن نہیں ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ اور پھر ادھر سے مزید وہ شخص جس کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی پر ایمان میں کمزوری ہوتی ہے، وہ اپنی قیمتوں کو بڑھا دیتا ہے، وہ اپنی قیمتوں کو اونچا کر دیتا ہے۔ قیمتیں کم ہو جائیں ناراض ہوتا ہے، قیمتیں بڑھ جائیں وہ خوش ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا بئسا، بدترین انسان ہے معاشرے کا، گندا انسان ہے معاشرے کا، صرف اپنے پیٹ کو سوچ رہا ہے، صرف اپنے نفع کو دیکھ رہا ہے، صرف اپنے فائدے کو دیکھ رہا ہے کہ اگر چیزیں سستی ہو جائیں تو غمگین ہو گیا، اور اگر چیزیں مہنگی ہو جائیں تو یہ خوش ہو گیا کہ زیادہ پیسہ آئے گا۔ بڑا برا انسان ہے، بڑا گندا انسان ہے، اسے غمخواری یاد نہیں ہے، اسے دوسروں کے ساتھ ہمدردی یاد نہیں ہے، اسے نہیں معلوم کہ یہ شہر المواسات ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے، جہاں 4 جوڑے کپڑوں کے اپنے لیے خریدتا ہے، 1 جوڑا اضافی کسی اور حاجت مند کے لیے بھی خرید لے، کیونکہ رزق جو بڑھ گیا، رزق جو دگنا ہو گیا۔ اور سنیے گا 8ویں بات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، اور وہ بھی حقیقت میں ایک تو ثواب بتلایا اور ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں اٹھنے والے سوال کا جواب بھی دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا من فطر صائما، جو آدمی اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرے گا، کان لہ مغفرۃ، اس کے لیے یہ افطار کرانا بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا وعتق رقبۃ من النار، یہ افطار کرانے سے افطار کرانے والے کے جسم کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ کوئی کم ثواب ہے، کوئی ہلکا ثواب ہے، کوئی کم ثواب ہے؟ نمبر 1 بخشش کر دی جائے گی افطار کرانے والے کی، مگر اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور دوسرا ارشاد فرما وعتق رقبۃ، جہنم سے یہ آزاد کر دیا جائے گا، گناہ معاف ہو گئے، جنت میں داخلہ ہو گیا، گناہ معاف ہو گئے، جہنم سے خلاصی مل گئی۔ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ اب وہی سوال جو آپ کے دل میں اٹھ رہا، جو میرے دل میں آ رہا، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے دل میں بھی یہ سوال آیا، اے پیارے رسول، ثواب تو بہت بڑا آپ نے بتایا ہے، مگر روزے دار کو افطار کرانا ہر شخص کے بس کی بات کہاں ہو سکتی ہے؟
ہر آدمی روزے دار کو افطار شاید نہ کرا سکے، شاید مشکل ہو جائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، آپ نے غریب کے لیے بھی انتظام کر دیا، امیر کے لیے بھی انتظام کر دیا۔ غریب کے لیے یہ انتظام کیا کہ یہ جو ثواب بتایا ہے کہ روزے دار کے گناہ معاف ہو جائیں گے، روزے دار کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، یعنی افطار کرانے والے کے گناہ معاف ہو جائیں گے، افطار کرانے والے کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ فرمایا یہ ثواب پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر موقوف نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی کو دودھ کا ایک گھونٹ میسر کر دیا اور دودھ کے ایک گھونٹ سے یا کھجور کے ایک دانے سے روزہ افطار کرا دیا، اس پر بھی اللہ افطار کرانے والے کو یہ ثواب دے گا۔ سوچو تو غریب کا کام نہیں ہو گیا؟ کون آدمی ہے جو نہیں کرا سکتا یہ کام؟ کون آدمی ہے جو روزانہ ایک آدمی کو کھجور فراہم نہ کر سکے؟ اسلام نے یہ کام ایسے سادے بتائے، ایسے سہل اور آسان بتائے جس میں کوئی نمود و نمائش نہ ہو۔ اگر آپ سمجھیں کہ افطار کرانے کا مطلب یہ ہے کہ افطار کرانے کا مطلب یہ ہوا کہ کھجورے بھی ہوں وافر میں، پکوڑے بھی ہوں وافر میں، سموسے بھی ہوں وافر میں، فروٹ چاٹ بھی ہو وافر میں، اور جناب پتہ نہیں کیا کیا لوازمات بھی ہو وافر میں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو ذکر نہیں فرمایا۔ اگر یہ ساری باتیں ہوتی تو غریب آدمی یہ کہتا یہ میں تو نہیں ثواب حاصل کر سکتا۔ بھائی قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ نے یہاں تک فرمایا کھجور کا دانہ میسر نہیں ہوا کوئی بات نہیں، ایک لسی کا گھونٹ، دودھ کا گھونٹ میسر ہو گیا، اس کے ذریعے سے افطار کرا دینا۔ یہ بھی میسر نہیں ہوا، کسی کو پانی کا ایک گھونٹ فراہم کر دینا اور پانی سے افطار کرا دینا، اس پر بھی اللہ تمہیں ثواب دے دے گا۔ مجھے بتائیے کون آدمی ہے جو محروم ہو جائے گا؟ جو اب بھی محروم ہے وہ بد نصیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ بد نصیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ کیوں لزوم کر رہا ہے؟ کیوں وہ التزام کر رہا ہے کہ میں مہینے میں ایک دن افطاری کراؤں گا اور بہت بڑی سری افطاری کراؤں گا اور بہت سارے لوگوں کو میں جمع کروں گا اور بہت سارا کھانا میں بنواؤں گا اور بہت سارا سامان افطاری کا میں تیار کراؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کچھ نہیں بتایا۔ میں اپنے گھر میں دعوت دوں گا، نہ دو آپ گھر میں دعوت۔ آپ اپنے لیے کھجوریں لے کر آئے ہیں، اپنے پڑوسی کے گھر میں 2-4 کھجوریں پیش کر دو۔ آپ جو سامان تھوڑا سا اپنے لیے لے آئے ہیں، اپنے پڑوسی کے گھر میں بھی کچھ آپ نے دے دیا، اس جذبے سے تاکہ مجھے روزہ افطار کرانے کا ثواب مل جائے، اور اسے کہہ دیا بھائی آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری یہ دی ہوئی کھجور سے اپنا روزہ افطار کر لیجئے گا۔ اللہ تو آپ کی نیتوں کو جانتا ہے، اور ادھر دوسرے کو بھی حق پہنچتا ہے، وہ بھی آپ سے اس چیز کو قبول کر لے وہ بھی نخرے نہ کرے کہ 2 کھجوریں دے رہا ہے اور بڑا احسان کر رہا ہے۔ میرے عزیز، وہ اپنی آخرت بنا رہا، تو اپنی آخرت بنا رہا، تجھے لینے کا ثواب ملے گا، اسے دینے کا ثواب ملے گا۔ یہ تو ہو گیا غریبوں کا انتظام۔ اور پھر ارشاد فرمایا پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، سبحان اللہ، جو پیٹ بھر کر کسی کو کھلا دے گا، یہ تو بات تھی کس کی؟ صرف ایک دانہ کھجور کا کھلا دے یا صرف ایک گھونٹ پانی کا پلا دے۔ اور ارشاد فرمایا اگر کسی نے کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا تو اس پر کیا ملے گا؟ پیٹ بھر کر اگر کسی کو کھلا دیا، پیٹ بھر کر اگر کسی کو دے دیا، تو فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ اسے جنت میں ایسا پانی پلائے گا کہ کبھی بھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اسے جنت کا کھانا کھلائے گا
اور اللہ اسے حوض کوثر کا پانی پلائے گا، اور وہ حوض کوثر کا پانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے پانی پیے گا۔ اور جس شخص نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے اور مبارک اور مقدس اور خوبصورت ہاتھوں سے وہ حوض کوثر کا پانی پی لیا، اس کو جنت میں کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادتیں عطا فرمائے۔ یہ کوئی ہلکی باتیں نہیں ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا میں کیا سنا رہا ہوں آپ کو، دیر سے جو آئے ان سے نہیں پوچھ رہا، جو شروع سے ہے کیا سنا رہا ہوں، بھول گئے ہیں سارے کیا سنا رہا ہوں۔ میں یہ سنا رہا ہوں کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں کوئی بات میری اپنی نہیں ہے، وہ سارا کا سارا خطبہ اٹھا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور اس خطبے میں 10 باتیں تھی، وہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کوئی ہلکی بات نہیں ہے، کوئی کچی بات نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ تو وہی فرمائیں گے جو اللہ کی طرف سے وحی ہوگا، جو اللہ کی طرف سے وحی ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نئی بات یہ ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا شہر اولہ رحمہ، یہ ایسا خوبصورت مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور دوسرا حصہ اس کا وہ مغفرت اور بخشش کا ہے، فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ یہ در حقیقت 3 قسم کے لوگ آپ نے بتائے، 3 قسم کے لوگ آپ نے بتائے، سنو، 3 قسم کے لوگ آپ نے بتائے جو رمضان سے پہلے مکمل طور پر تیاری کر لیتے ہیں رمضان کے لیے، جو رمضان کی آمد سے پہلے مکمل طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں، ان کے لیے پہلے دن سے ہی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو پہلے گناہوں میں لگے رہتے ہیں، نافرمانیوں میں لگے رہتے ہیں، اور جس دن چاند ہوا بھاگے دوڑے پہنچے مسجد میں، کچھ ملی نماز کچھ نہ ملی، اور پھر بھی چلتے رہے آہستہ آہستہ، تو بس یہ پہلا حصہ ان کے لیے رحمت ہے، آہستہ آہستہ ان کے گناہ دھلیں گے، اور دوسرے حصے میں جا کے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بخشش کے قابل ہو جائیں گے، اور تیسرے حصے میں جا کر جہنم سے ان کو آزادی مل جائے گی۔ مگر کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں تیسرا حصہ گزرنے کے بعد بھی جہنم سے آزاد نہیں ہو پاتا، ان کے لیے تو تباہی ہے، نہ صرف تباہی نہیں ہے، ان کے لیے بربادی ہے، نہ صرف بربادی نہیں ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تباہی اور بربادی کی بد دعا فرمائی۔ سوچو تو صحیح، رحمت للعالمین ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بد دعا کر رہے ہیں تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، برباد ہو جائے، ہونے دو۔ کتنا سخت ناراضگی کا اظہار ہے، کتنا سخت ناراضگی کا اظہار ہے۔ ایک باپ اپنے نافرمان بیٹے کے متعلق کہتا ہے دفع کر دو اس کو، جانے دو اس کو، مر جائے، نہیں ضرورت ہے اس کی، مت آئے یہ گھر میں میرے پاس۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں، ہو جائے تباہ، ہو جائے برباد، نہ آئے میرے پاس حوض کوثر پہ، نہیں ہے اس کی ضرورت۔ یہ وہ شخص ہے جس نے رمضان کو پا کر اپنی زندگی کو نہ بدلا، اپنی زندگی کو نہ بدلا، جس نے جو گناہوں میں لگا رہا، نافرمانیوں میں لگا رہا،
جس نے اپنی زندگی میں کوئی انقلاب پیدا نہیں کیا، رمضان سے پہلے کی اور بعد کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عید کا دن وہ نمازیوں کے ساتھ، وہ روزہ داروں کے ساتھ جا کے عید کرنے کا حق نہیں رکھتا، نہیں رکھتا، نہیں رکھتا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں بات ارشاد فرمائی، وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ، ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے غلام، اپنے ملازم پر، اپنے ماتحت پر اس مہینے میں کام ہلکا کر دے گا، کام کم کر دے گا، تخفیف کر دے گا۔ ملازم کا بھی روزہ ہے، ماتحت کا بھی روزہ ہے، مزدور کا بھی روزہ ہے، جو کام ہلکا کر دے گا، ارشاد فرمایا اللہ پاک اس کام ہلکا کرنے والے کو 2 ثواب عطا کرے گا۔ نمبر 1، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نمبر 2، اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس لیے بھائی درخواست ہے، میں نے یہ پورا کا پورا خطبہ آپ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ سنایا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس خطبے کو نقل فرمایا ہے، اور اسی طرح سے مشکات شریف میں یہ خطبہ موجود ہے، اور دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر یہ خطبہ موجود ہے۔ یہ پورا کا پورا خطبہ میں نے پڑھ کر آپ کو سنایا، اس کا مفہوم اور معنی سنایا، صرف یہاں تک نہیں سنایا بلکہ میں اس مضمون کو لکھ کر بھی آپ کے لیے لایا تاکہ یہ پورا کا پورا مضمون آپ کے سامنے آ جائے، اور صرف آپ کے سامنے نہ رہے، آپ اپنے گھر میں لے جائیں، اور آپ کی گھر والیاں بھی محتاج ہیں، آپ کی اولادیں بھی محتاج ہیں، آپ کے بچے بھی محتاج ہیں۔ آپ اس کو پھیلائیں، اور جہاں آپ ملازمت کر رہے ہیں ان لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ وہاں تک بھی پہنچ جائے، تو کتنی اچھی بات ہو۔ آپ ذریعہ بن جائیں کسی کی زندگی کے بدلنے کا، تو آپ کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ رمضان میں رات کو نماز تراویح بڑے اطمینان سے سکون سے نماز تراویح ادا کیجیے گا، جلدی والا حافظ مت ڈھونڈیے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا قیام وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مومن کے لیے ایک اضافی عبادت بنائی ہے، اور ایسی جگہ پر قرآن کریم سنو، ایسی جگہ پر نماز تراویح ادا کرو جہاں ایک ایک لفظ آپ کو قرآن کا سمجھ میں آتا ہو۔ یوں نہ ہو کہ آپ نے سنا، حافظ نے سنایا، اور جب دونوں فارغ ہوگی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قرآن دونوں پر لعنت کر رہا ہے۔ اطمینان سے، جلد بازی نہیں۔ شادیوں میں جاتے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے صرف ہو جاتے ہیں، گھنٹہ آنے کا، گھنٹہ جانے کا، 2 گھنٹے وہاں بیٹھنے کے ناگوار نہیں گزرتے۔ کیوں بھائی؟ کیوں جی؟ اس سے تعلق ہے، اس سے محبت ہے، کیا کریں؟ اللہ سے محبت نہیں ہے، اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ تراویح پڑھنے والا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے والا کس کے سامنے کھڑا ہے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہے، اللہ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہے۔ جلد بازی کہے کی ہے، جلدی کہے کی ہے، کیا اس سے بہتر کوئی اور کام ہے؟ کیا اللہ کے دربار سے زیادہ خوبصورت کوئی اور دربار ہے؟ کیا اللہ جو رزاق رزق دینے والا ہے، اس رزاق کے دربار سے تیری دکان زیادہ افضل ہے؟ اس رزاق کے دربار سے تیرا کاروبار زیادہ افضل ہے؟ اس رزاق کے دربار سے تیرا گھر زیادہ افضل ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر اپنے ایمان کا احتساب کیجئے۔ اگر جی چاہتا ہے قرآن سننے کو، جی چاہتا ہے قرآن کریم کو سمجھنے کو، اطمینان سے سننے کو جی چاہتا ہے، جی چاہتا ہے کہ ایسی جگہ پر پڑھوں جہاں کوئی اطمینان سے قرآن سنا رہا ہے، ایک ایک حرف مجھے سمجھ میں آ رہا ہے اور مزہ آ رہا ہے، تو یہ ایمان کی لذت ہے، یہ ایمان کی حلاوت ہے۔
اور اگر بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، سامنے کی دیکھ رہا ہے، اپنی دیکھ رہا ہے، آج تو 5 منٹ زیادہ ہو گئے، آج تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے تیرا تعلق نہیں ہے۔ دوست کو ٹائم دیتے ہوئے تو ٹائم نہیں دیکھتا، دوست کے ساتھ موبائل پر بات کرتے ہوئے اور اسکرین دیکھتے ہوئے تجھے وقت کا احساس نہیں ہوتا، ساری ساری رات بیت جاتی ہے، مگر قرآن کریم کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے، سننے کے لیے وقت نہیں ہے، جبکہ سننا وہ مقدس عبادت ہے۔ رمضان المبارک میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن سن رہے ہیں، جبریل قرآن سنا رہے، آپ سن رہے، آپ سنا رہے، جبریل سن رہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت ہے۔ اہتمام کے ساتھ نماز تراویح کو ادا کیجئے، ہلکا مت لیجئے گا۔ پوری از اول تا آخر جب نماز ختم ہوتی ہے اس وقت بخشش کا اعلان ہوتا ہے، مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک نماز میں رہیے، اس پر آپ کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ پاک مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔